ویلکم بیک ناظرین. جی ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ان کے مشن کے حوالے سے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویلفیئر سوسائٹی سٹارٹ کی، کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس منزل تک پہنچ چکے ہیں یا ابھی اور آگے جانا ہے؟ ابھی تو منزل کا تعین کیا ہے اور اس کی طرف قافلہ روانہ کیا ہے. ابھی تو منزل بہت دور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منزل کا حصول جب تک منزل کا تعین نہ ہو ممکن نہیں ہوتا. تو اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال یوں لے لیں کہ ہم نے اگر مغرب کی طرف جانا ہے اور رخ مشرق کی طرف ہو تو کبھی مغرب میں پہنچ نہیں سکتے. اسی طرح سے اگر ہماری منزل ترقی ہے اور استحکام ہے اور امن ہے، ترقی یافتہ ملکوں کی طرح عزت اور آبرو ہے، زندگی ہے، بقا ہے، تو ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا جو راستہ علم و ہنر کا راستہ ہے. اس حوالے سے میں قائد اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہمارے اس ماہنامے پہ ہی لکھی ہوئی ہے فرمان قائد کے حوالے سے، کہ یہ سن 48 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا نام و نشان ہی صفائے ہستی سے مٹ جائے. تو یہ حقیقت جو ہمیں 48 میں بتائی گئی تھی، ہم نے آج تک اس پہ توجہ نہیں دی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور دوسری چیز، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں کہوں کہ انہوں نے اس دور میں ہمیں ترقی کا راز بتایا تھا. مغرب، افرنگ یا یورپ جسے ہم کہہ لیتے ہیں، تو افرنگ کی ترقی کا راز بتاتے ہوئے انہوں نے جاوید نامے میں لکھا ہے کہ ان کی ترقی کا راز، وہ چند اشعار ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی ترقی کا راز ان کی اوریانی، ان کے رنگ، ان کی زبان، ان کی یہ ٹیڑے خط، لاطینی خط وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں جی، بلکہ قوت افرنگ از علم و فن است. یہ فارسی کا شعر ہے. قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمی آتش چراغش روشن است. اس کا مطلب یہ ہے کہ افرنگ کی یعنی یورپ کی طاقت جو ہے، قوت جو ہے، وہ علم اور ہنر سے ہے، اور اسی آگ سے، اسی آتش سے ان کے چراغ روشن ہیں. اب یہ چیزیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائیں علم و فن کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں. ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور آج بھی دنیا میں سب سے کم تعلیم کا بجٹ کہہ لیں، تعلیم کی شرح کہہ لیں، افغانستان کے علاوہ پوری دنیا میں پاکستان ہے. افغانستان کو تو ہم کیا ملک کہیں جس میں جنگ ہی چل رہی ہے سب سے، اور باقی دنیا میں سب سے کم. یہ چند سال پہلے میں نے اخبار میں ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ تعلیمی شرح پاکستان میں سب سے کم ہے. تو ہم نے وہ راستہ نہیں اپنایا جو ہماری بقا کا راستہ ہے، ہمیں اپنانا پڑے گا. اور اس میں اگر حکومت، آرمی، بیوروکریٹس، باقی ذمہ دار لوگ اگر پوری طرح توجہ نہیں دے رہے تو کم از کم عوام کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ہم اپنی قوم کو ایک شعور دیں، علم کا شعور دیں، روزگار کا شعور دیں، قوم کو بیدار کریں. اور جب تک قوم کو ہم موٹیویشن کے ذریعے ذہنی طور پہ تیار نہیں کریں گے، حکمرانوں کی محنت بھی پورا ثمر نہیں لاتی. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. جو مشن آپ نے شروع کیا ہوا، آپ کیا سوچتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان کو بھی اس سلسلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے میں سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ ہے ہر بچہ بچی کو اسکول بھجوانا. یہ قانون موجود ہے، اور یہ یورپ میں ایسا عملاً ہوتا ہے کہ جو بچہ یا کوئی بچی اسکول نہ جائے تو والدین کو حوالات میں ڈال دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں. یہاں بھی قانون موجود ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا. اگر ہمارے ہاں بھی ہر بچہ بچی کو اسکول بھجوایا جائے اور جو این جی اوز کام کر رہی ہوں ان کو اس کام پہ لگایا جائے کہ جہاں ریموٹ ایریاز میں
یہ سہولت میسر نہیں ہے اور حکومت جگہ جگہ اسکول نہیں بنا سکتی، فنڈز کا پرابلم ہے. تو جس طرح ہم اتنے اکنامیکل وے میں یہ شروع کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اسی طرح سے مختلف این جی اوز وہاں پہ یا مختلف کونسلرز وہاں کے نمبردار ذمہ دار لوگ وہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ شروع کریں. اور یہ کام مشکل نہیں ہے. ہر گاؤں میں 1 2 4 مخیر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زکوٰۃ عطیات سے ایک اچھا خاصا سسٹم اسٹیبلش ہو سکتا ہے. جی. تو حکمرانوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، میں نے خطوط بھی لکھے، پچھلے چیف منسٹر کو بھی لکھا، اس کو بھی لکھا، جب یہ چودھری افتخار صاحب بحال ہوئے تھے پھر دوبارہ سسپینڈ ہوئے اس وقت ان کو بھی لکھا تھا، سپریم کورٹ بار کے صدر کو بھی لکھا تھا کہ وہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے احکامات لیں کہ قوم کے ہر بچہ بچی کو اسکول بھجوائیں. اس کے علاوہ بھی خیر تجاویز میں نے لکھی ہیں کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ، ان سب کو ڈبل شفٹ ہونا چاہیے. یہ حکومت کے کام ہیں، کروائے. آپ کا جو رابطہ ہے حکمرانوں سے وہ صرف خطوط کے ذریعے ہوا؟ اس کے علاوہ بھی جن لوگوں سے ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے جی. تو میں تو سب سے یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے اب اپنا رویہ بدل لیں. اور ان حکمرانوں کو میں اسپیشلی اس میڈیا کے تھرو یہ میسج دوں گا کہ ہمارا وجود، ہمارے حکمرانوں کا وجود، ہمارے حکمرانوں کی حکومت کا وجود اور ان کی نسلوں کی حکومت جس کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس سب کا وجود اس قوم کی سلامتی کے ساتھ ہے. اگر یہ ملک و قوم ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے، یہ حکمران بھی ہوں گے، ان کی نسلیں بھی ہوں گی، ان کی یہ ٹھاٹ باٹ بھی چلتی رہے گی. اگر یہ ملک و قوم نہ رہے تو ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. مغلوں کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو میں ان کو یہی میسج دوں گا کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہی قوم کی ترقی پہ توجہ دیں. اپنی ایک مردہ قوم میں کہہ دوں اس کو کہ جو بیچاری 80% قوم تو دیہاتوں میں ایسے پڑی ہے کہ اس کو زندگی کا شعور تک نہیں ہے. اس کے لیے پھر میں وہی شاعری کی طرف آتا ہوں. اقبال نے جو کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جی بالکل. ہم اپنے لیے ہی کچھ کر رہے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنا تو بن. بالکل صحیح بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن یہ بھی تو دیکھنے میں آیا ہے کچھ ایسے طبقے ہیں جہاں پہ پیرنٹس خود بھی اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتی ہیں. مطلب ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس کا پروفیشنل فیلڈ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچے بڑے ہوئے ہیں تو بجائے تعلیم حاصل کرنے کے اپنے پیرنٹس کا ہی پروفیشنل جو فیلڈ ہے اس کو اپنا لیا جائے. تو پیرنٹس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا، ایسے کوئی مطلب سیمینارز ہونے چاہیے یا ان کو جا کے مطلب آگاہی دینے کے لیے ان کے گھروں میں بھی کچھ تنظیمیں ہونی چاہیے جو ان کو جا کے آگاہی دیں. جی، یہ جو موٹیویشن کا کام ہے یہ ہمارے جو این جی او ہے اس میں ہم نے شروع کیا اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اچھا ہے. ہم نے لاہور میں ایک سینٹر میں فری ٹیوشن سسٹم شروع کیا اور وہاں پہ بورڈ بھی لگائے، بینر بھی لگائے کہ فری بچے آ کے ٹیوشن پڑھیں. ورکنگ چلڈرن بھی وہاں پہ پڑھیں، جو رہ گئے ہیں اسکولوں سے اور اوور ایج ہیں نہیں داخل ہو سکتے وہ بھی پڑھیں. مگر ریسپانس بہت سلو تھا، ڈسکریجنگ. پھر ہم نے اپنی ٹیچرز کی ٹیم کو ڈور ٹو ڈور بھیجا کہ وہ 3 گھنٹے پڑھائیں اور 3 گھنٹے وہ موٹیویشن کے لیے ڈور ٹو ڈور جا کے ماؤں کو سمجھائیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیں. تو اتنا اس کا ڈرامیٹک ایفیکٹ تھا کہ 1 ہفتے میں ہماری وہ جگہ فل ہو گئی. یعنی وہ بچے جو 5-6 سے آگے نہیں جاتے تھے 60 سے ابو ہو گئے اور آفٹر 2 ویکس 100 سے ابو ہو گئے. لیکن اس میں کچھ مشکلات بھی آتی ہیں. میں اپنے گاؤں کی مثال دیتا ہوں کہ جن ٹیچر کو ہم بھیجتے ہیں اور اگر 2 یا 3 ہوں تو وہ گروپ کی صورت میں جاتی ہیں، اگر 1 ہو تو اس کی والدہ یا کوئی بزرگ خاتون اس کو ایڈیشنل ہم پے کرتے ہیں وہ ساتھ جائے. تو وہ ہمیں پھر اپنے دکھڑے بھی سناتی ہیں کہ جی لوگ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ مائیں یوں کہتی ہیں کہ جی ہمارے بچے ہم نہیں بھیجتے، آپ کو کیا. موسٹلی یہی جواب ہوتا ہے پیرنٹس کا. لیکن اس کے باوجود ہم جو چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے وہ آتی ہے. وہ بچے جو نہیں پڑھ رہے گلیوں میں پھر کے زندگی ضائع کر رہے ہیں اور جو بچے اسکولوں میں جاتے بھی ہیں اور شام کو فارغ وقت ضائع کرتے ہیں کھیلوں میں یا ٹیموں اس میں ٹی وی میں. اب ٹی وی کے حوالے سے آپ کہیں گے کیوں وقت ضائع نہیں ہوتا. بہرحال تو وہ بچے جب پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور فری پڑھایا جاتا ہے اس لیے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں
فیس نہیں ہوتی. تو اس سے ایک چینج آتی ہے کہ ایک تو وہ بچے جو تعلیم کے میدان میں نہیں تھے وہ آگے, ان کا مستقبل بنے گا, اور جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جب ان کو ایڈیشنل ساتھ سپورٹ مل گئی تو وہ بچے اچھا پرفارم کریں گے. پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ جانے سے پہلے آپ نے اتنی مزے کی باتیں کی ہیں, اتنے اچھے طریقے سے اپنے مشن کو آپ نے ڈسکرائب کیا اور بتایا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اپنے پاکستان ملک کے لیے کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسے پیرنٹس کو جو بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں, یا جو اس وقت مطلب, کیونکہ موسٹلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ امیر طبقوں کے گھر میں کام کرتے ہیں اور پھر وہی اپنے بچوں کو اسی کام پر لگا دیتے ہیں. اس ٹائم پر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹھے سرونٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذریعے ایسے لوگوں کو میسج جائے, تو میں چاہوں گی کہ آپ میسج دیں ضرور, کوئی اچھا اور خوبصورت سا. اس کے لیے ہم نے شروع بھی کیا ہے پروگرام, اور تھوڑا سا میں وقت اور لیتا ہوں کہ ہم جھگیوں میں تعلیم دے رہے ہیں. مدرسوں میں جو بچے دینی تعلیم پا رہے ہیں ہم ان کو اسکولنگ کی تعلیم ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. اور جھگیوں کے بچوں کے بارے میں آپ حیران ہوں گی سن کے, اور ناظرین بھی, کہ میں خود گیا اور جا کے میں نے کلاس میں کہا کہ کون بچہ پہلا کلمہ سنائے گا, تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں نے ایک کو اشارہ کیا تو اس نے کھڑے ہو کے 6 کلمے سنا دیے. میں حیران ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہاں جن میں جھگیوں میں والدین کو کلمہ نہیں آتا ان کے بچے 6 کلمے سناتے ہیں. اور پھر ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین کو بھی ہم نے سکھا دیا ہے. اور ہم اگر خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو شاید 6 کلمے نہ آتے ہیں اور ان جھگیوں کے بچوں کو آتے ہیں. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. جو نوکروں کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ ہم نے شروع کر دیا ہے پروجیکٹ, کہ مسجد یا مدرسے جہاں بھی ہمیں جگہ ملے تو جو اس ایریے کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم نے سینٹر شروع کیے ہیں. ٹیچر ہم دیتے ہیں, کتابیں ہم دیتے ہیں, اور وہ سرونٹس کے بچے وہاں پہ ہم ان گھروں میں لیٹرز دیتے ہیں کہ اپنے سرونٹس بچوں کو وہاں بھجوائیں. تو یوں تعلیم شروع کی ہے, کیونکہ ملت کا ہر فرد اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی, ہم نے ان کو علم و شعور دینا ہے. یہ ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے یہ سارے راستے جو اختیار ہم کر رہے ہیں, اور بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ذہن میں آتے جائیں گے, ہم کریں گے. اور کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا جو یہ اسلام کا امیج ہم خراب کیے بیٹھے ہیں اس کو صحیح پریکٹیکل کر کے لوگوں کو دکھایا جائے, ایک اسلامی فلاحی ڈیولپڈ معاشرہ سامنے آیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے اپنے مشن کے متعلق بتایا اور اتنی مفید معلومات اور ایسے بچوں کے بارے میں بتایا جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے بہت ایک اچھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہوں کہ آپ کا جو مشن ہے یہ دن بدن آگے بڑھتا رہے اور اس سے ترقی ملے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ای میل کے ذریعے ضرور بتائیے گا. ای میل کرنے کے لیے ای میل ایڈریس ہے subaid@television.tv. جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی, آپ مجھے بھی رکھیے گا. ٹمارو سیم ٹائم سیم چینل ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی میزبان جیا راجا کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.